रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 5 सूरत बकरा आयत नंबर 1 to 5। आज हम कुरान की दूसरी सूरत का आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझ और अमल की तौफीक दे और हमें इस्तकामत दे, आमीन। पहले हम इसकी फ़जीलत पर बात करेंगे, फिर इसकी पहली 5 आयत पर बात करेंगे, उन्हें समझेंगे, अपना तज़किया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फ़जीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सूरत बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बाइसे बरकत और इसका छोड़ना बाइसे हसरत है, और इसके पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं पा सकते। सही मुस्लिम की रवायत है, यानी पढ़ने वाला जादू का शिकार ना होगा या जादू उसको नुकसान ना देगा। ये सूरत शैतान भगा देने वाली है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरत अल बकरा तिलावत की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 2 जगमगाने वाली सूरतें पढ़ा करो, अल बकरा और आले इमरान। इन्हें अल ज़हरावैन भी कहा जाता है, यानी 2 जगमगाने वाली सूरतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत को शुरू करते हैं। तो सूरत के आगाज़ से पहले आपको थोड़ा कुछ समझाती हूँ इसकी शुरू की आयत के बारे में, जिनको समझ के फिर आपको इन आयत को समझना आसान होगा। इसमें शुरू की आयत में हम 3 किस्म के लोगों के बारे में बात करेंगे। 3 तरह के लोगों को के बारे में हमें बताया जाएगा। ये 3 किस्म के लोग आप अपने जहन में रख के इन आयत को समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो जब भी कोई दावत हक, इनकलाबी दावत हक दी जाती है तो 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, जो दयानतदारी और इखलास के साथ उसे कबूल करते हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, दूसरा गिरोह कौन सा होता है? वो जो मानने के बावजूद हर दरमी पर उतर आते हैं क्योंकि उनके मुफादात पर ज़द पड़ती है, उन पर नसीहत असर नहीं करती। फिर एक और गिरोह जो तीसरा होता है, वो जो मसलहत या ज़ाती मुफाद या शुरू में इखलास के साथ इस तरफ आते हैं, मगर उनमें चूँकि ईमान की मजबूती नहीं होती, वो डगमगा जाते हैं, जहाँ मुश्किल आती है गिर पड़ते हैं। इसे कुरान में मर्ज़ बोला गया है। ये 3 तरह के लोगों के बारे में हम सूरह बकरा में पढ़ेंगे। 3 गिरोहों के बारे में हमें बताया जाएगा। पहले गिरोह का आगाज़ करेंगे। पहली आयत है अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तात हैं, इन्हें इकट्ठा लिखा जाता है मगर अलग अलग पढ़ा जाता है। कता किए हुए, कटे हुए हरूफ, इनके माना के बारे में अल्लाह जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलेंगी। आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। पिछली आयत में सूरत फ़ातिहा के आखिर में हमने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा जो इनाम याफ्ता लोगों का है। अल्लाह हमें गुमराह होने से बचाना। तो यूँ समझें, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये किताब दे दी और कहा, ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं, कोई उबहाम नहीं, सारी की सारी किताब ये तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगी। वो जो इनाम याफ्ता लोगों का था, अम्बिया का था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये वो किताब है, मगर इसमें शक ना करना। रैब कहते हैं ऐसे शक को जो बेचैन कर दे, सुकून छीन ले। इस किताब को पढ़ते जाओगे, जवाबात मिलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। ये किस लिए आई है? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन को राह दिखाने के लिए। तकवा क्या है? अल्लाह का डर, माना बचना। तो हर उस चीज़ से बचना जो गुनाह की तरफ ले जाए।
اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا تقویٰ ہے۔ تو پھر کیا یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ کیا اس سے کسی اور کو ہدایت نہ ملے گی؟ تو آپ کو میں نے سورۃ فاتحہ میں بتایا تھا کہ قرآن سے علمی ہدایت سب کو ملے گی، سب کو ملے گی، جو بھی پڑھے گا اس کو نالج ملے گا، مگر عملی ہدایت صرف متقین کو ملے گی۔ تو اس سے ہمیں اس آیت سے ایک جواب بھی ہمیں ملتا ہے، جو ہم اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ بدلتے نہیں، یہ کیسے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی محسوس نہیں ہوتی، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں آتا، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو جتنا جس کا لیول ہوتا ہے نا، اس کے اندر اتنا ہی تقویٰ ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی ہدایت ملتی ہے، کیونکہ تقویٰ کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، کم زیادہ۔ تو بہت سے قرآن پڑھنے والوں کا عمل اس لیے نہیں بدلتا کہ ان کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا، ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، عملی نہیں۔ ہم قرآن یا اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، بلیم خود کو کریں۔ اگر زمین اچھی نہ ہو تو جتنا مرضی بہترین بیج لگائیں، پانی دیں، فائدہ نہ ہوگا۔ اس قرآن کا فائدہ ضرور ہے اور لینا ہمارے اپنے اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہمارے نفس کی اور کائنات کی ہر چیز کی حقیقت کھولے گی، اس سے راہ ملے گی، مگر وہی پا سکے گا جو متقی ہے۔ تو متقی کون ہے؟ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ خود کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ متقی کون ہے۔ اگلی 4 آیات میں متقی کی صفات ہیں، خود کو دیکھیں گے، کیا یہ میرے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کرنی ہے۔ یہی تو قرآن کا مقصد ہے، خود کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں متقین کی صفات۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہوں، نظر نہ آئیں۔ الغیب خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ کون سی؟ جیسے اللہ، فرشتے، آخرت، جنت، جہنم، انبیاء، ان سب کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہمارے خالق نے کہا ہے، ہمارے رب نے کہا ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں، اور آخرت کو ذہن میں رکھ کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی کیا کرتا ہے؟ وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ قائم کرنا سے مراد نماز کے تمام ارکان اور شرائط کو پورا کرتے ہیں، مثلاً وقت کی پابندی کرنا، قبلہ رخ ہونا، طہارت کرنا، سنت کے مطابق پڑھنا، نماز کو اطمینان سے پڑھنا، یعنی کہ آرام سے پڑھنا، جلدی جلدی سے نہ پڑھنا، صحیح رکوع سجود کے ساتھ پڑھنا، اور نماز کی پابندی کرنا۔ اپنی نمازوں کو ضرور چیک کریں، کیا میری نماز ایسی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے یعنی اللہ نے، جو بھی ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اسے اپنی قابلیت نہیں سمجھنا۔ رزق کہتے ہیں ہر فائدہ مند چیز کو، تو اس میں مال کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، زکوٰۃ، صدقات، رزق، علم، اچھی سوچ، کوئی بھی چیز جو اللہ نے متقین کو دی ہوتی ہے وہ اس سے دوسروں کو بھی مستفید کرتے ہیں، کیونکہ خرچ کرنے سے، دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی، یہ ان کا ایمان ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ کر کے لوٹا دیتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقی کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے جو نازل کیا گیا کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور کیا اتارا گیا تھا آپ پر؟ قرآن، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اتارا گیا
کیونکہ وہی قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہمیں احادیث وغیرہ کی شکل میں ملتی ہے۔ اور کس پر ایمان لاتے ہیں متقین؟ جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مراد وہ کتابیں، وہ صحیفے۔ کتابیں کون سی تھی؟ تورات، زبور، انجیل، وہ سب بھی اللہ کی کتابیں تھیں، مگر چونکہ ان میں تبدیلی کر دی گئی تھی تو اس کے بعد قرآن آنے کے بعد اللہ نے کہا اب اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن ان سب کو ماننا ہے کہ وہ میرے اللہ ہی کی کتابیں تھیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ساتھ آخرت کے ایمان رکھتے ہیں۔ آخر میں آنے والی مراد آخرت۔ یقین کہتے ہیں شک و شبے سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ۔ متقین کو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، انہیں یقین ہے کہ ان کا حساب ایک دن ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت علمی ان کے پاس آئی ہے، جو ہدایت آئی ہے وہ اسی پر ہیں۔ اور اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ متقی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رہنمائی کے لیے چیز دی ہے، جو قرآن دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ صرف اسی پر ہیں، اس لیے وہ فلاح پا جائیں گے۔ فلاح کا مطلب ہے کاٹنا چیرنا بھی ہے۔ ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو مشکل کے بعد آئے، محنت کرنے کے بعد حاصل ہو۔ یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے۔ محنت کوشش سے انشاءاللہ ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات تھی جو آج ہم نے پڑھی کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان سب صفات کا جاننے کے بعد آپ اپنا تزکیہ کریں، چیک کریں کہ کیا یہ سب صفات میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو مجھے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کتاب سے اگر مجھے فائدہ لینا ہے تو یہ سب کرنا ہے، ان متقین کی صفات کو اپنانا ہوگا، کیونکہ جو سیدھے رستے پر ہے وہی اچھے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔